الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حق مبدأ کونین نبی قطب زمانہ حق مبدأ کونین نبی قطب زمانہ وہ منبع رحمت یہ رحمت کا بہانہ وہ منبع رحمت یہ رحمت کا بہانہ حمد و صلوات کے بعد رات کا پچھلا پہر جاری و ساری ہے اور اب مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تاثیر کا وقت ہے اور جناب سید اکرام شاہ صاحب کی حسن خطابت کے بعد کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس الفاظ بھی ہے ذوق بھی ہے ولولہ بھی ہے فن بھی ہے سب کچھ ہے ان کے بعد پھر کوئی تقریر اور نعت جچتی بھی نہیں ہے کیونکہ نعت بھی یہ کہتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں جو باتیں ضروری ہیں وہ سب یہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا سما خراشی کرنا یہ اس لیے تاکہ اس صف میں ہمارا نام لکھا جائے جی ہماری حاضری قبول ہو جائے اور میزبان حضرات آوان برادران کہ یہ ساری محنت یہ سارے معاملات جہاں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے وہاں اپنے پیر و مرشد کی محبت بھی ہے اور اگر میں اظہار خیال نہ کروں تو پھر ان کا دل ٹوٹ جائے گا جی کہ مجلس بابا انہی کے لیے کی ہے اور یہ خاموشی سے چلے گئے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں اس لیے ان کی دل جوئی کے لیے اور ہم اپنی اصلاح کے لیے آج کا جو اس محفل پاک کا عنوان ہے گل ساری سرکار دی ہے اس پر عرض کروں گا میں چند باتیں گل ساری سرکار دی ہے جی پتہ نہیں میں حق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کیونکہ میرا اتنا مبلغ علم نہیں ہے لیکن بیٹھے بیٹھے کچھ باتیں میں نے اپنے ذہن میں سجائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہم برکت کے لیے مختصراً ختم خواجگان شریف پڑھیں گے جی کیونکہ یہ نقش بندیوں کا شیوا اور وتیرہ ہے تو آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر یہ چند کلمات آپ پڑھیں گے درود پاک سے اس کا آغاز کریں گے ہم درود نقش بندی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورہ انشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سورہ اخلاص
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا رافع البلیات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا سلام یا حفیظ یا اللہ یا رحمان یا سلام یا حفیظ یا اللہ یا رحمان یا سلام یا حفیظ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد، ختم خواجگان شریف کے بعد، آج کی یہ تقریب سعید جو کافی دیر سے جاری و ساری ہے، اور آپ تمامی احباب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم فارغ ہو کر جا کے آرام کریں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن چند ضروری باتیں اس موقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑے بے شمار۔ 3 احسانات اس کے بہت بڑے ہیں، 3۔ پہلا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اشرف المخلوقات کے علاوہ کسی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہمارا اس پر کوئی زور نہیں چلتا، لیکن اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں انسان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک کتے کی ملاقات ہوئی تو بات چیت ہو کے وہ چلا گیا، آپ بھی چل پڑے۔ تو کسی آدمی نے پوچھا، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کتے سے کیا بات ہوئی آپ کی، اور کتے نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتے نے مجھے یہ کہا، اے موسیٰ تم نے کون سی پیدا ہونے سے پہلے نیکی کی ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اور میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ مجھے اس نے کتا بنایا؟ پھر اس نے خود ہی کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے تم پر کہ اس نے تمہیں انسان بنایا۔ جی، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں خنزیر نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، کوئی اور جانور پیدا نہیں کیا، ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسرا احسان اس کا ہم پر سب پر بڑا یہ ہے کہ یہی انسان اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ جی، اس کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان کے بعد مسلمان بنایا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کی تعریف کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ستاریو قدوسیو جبروت، ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔
یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ ستاری بھی، غفاری بھی، قدوسی بھی اور جبروت بھی. ہاں جی، ستاری و غفاری و قدسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو مسلمان کے اندر یہ صفات جب پائی جاتی ہیں تو پھر وہ عام تمام مخلوقات سے اور تمام انسانوں سے وہ زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے. یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس کا بھی جتنا شکریہ ادا کیا جائے یہ کم ہے. پھر تیسرا بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. امتیں پہلی بھی گزری ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتے تھے، لیکن اس کا یہ کرم ہے اور کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. جی، یہ اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور محبوب عطا فرما کر پھر اس نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ مومنوں پر احسان کیا میں نے کہ ان میں اپنا عزت والا رسول جو ہے وہ مبعوث کیا. دنیا کا یہ طریقہ کار ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال. کوئی آدمی نیکی کرے تو اس کو بعد اس کو بھول جانا چاہیے، لیکن ہم تو صلے کے متلاشی رہتے ہیں کہ نیکی کے بعد ہمیں اس کی جزا دی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو کسی کے ساتھ نیکی کر کے انہیں جتانے کے طور پر، یعنی کو جتانا نہیں چاہیے. یا اللہ تیرا تو یہ فرمان ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جانا چاہیے، اس کو جتلانا نہیں چاہیے، اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے، لیکن تو خود احسان جتلا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرما کر کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. یا اللہ پھر تو کیوں احسان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم، تصور میں نے سوچا پروردگار عالم نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا میری بے شمار تم پر نعمتیں ہیں. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. میں نے کسی نعمت پر کوئی احسان نہیں جتلایا. تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، جسم کے قیمتی اعضاء تمہیں عطا فرمائے، تمہیں رشتہ دار دیے، دنیا دی، دولت دی، سب کچھ دیا، لیکن کسی بات پر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں جتلایا. اگر میں اپنے محبوب کی آمد پر بھی احسان نہ کرتا تو دنیا والے سمجھتے کہ یہ نعمت بھی انہی نعمتوں کی طرح ہے. اس واسطے میں نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو کر ایک طرف ہو جائے، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں میرا محبوب ایک ہو کر سب پر بھاری ہے. میرا محبوب سب پر بھاری ہے، اس لیے میں نے احسان جتلایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے باعث ساری نعمتیں ہیں. اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی نعمت بھی معرض وجود میں نہ آتی. یا اللہ تو نے بڑی قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے. ہاتھ اگر یہ نہ ہو تو ہم کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، زبان نہ ہو تو اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، آنکھیں نہ ہوں تو اپنوں کو دیکھ نہیں سکتے. اتنی بڑی نعمتیں دے کر بھی تم نے احسان نہیں جتلایا اور اپنے محبوب کو عطا کر کے احسان جتلایا. کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ملا، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے
یوم نختمہم بافواہہم، قیامت کے روز یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، زبان، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے یہ سب چیزیں تمہیں دے کر احسان اس لیے نہیں جتلایا کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میں ان کا احسان تم پر کیسے کروں، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے؟ میں تو اس پر، اس کے بھیجنے پر احسان کر رہا ہوں جو قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ گل ساری سرکار دی جی، جو ہر جگہ تمہارے کام آئے گا۔ یا اللہ تو نے یہ احسان کیوں جتلایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تو تمہارے عیبوں کو بیان کریں گے، اور جس محبوب کو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اور جس پر احسان جتلا رہا ہوں وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ وہ اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ آج ہمارے آقا و مولا دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما رہے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہے ہیں، کل میدان محشر میں وہ کب چاہیں گے کہ میرے غلام وہاں پر رسوا ہو جائیں؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے وہاں، لیکن ہمارے آقا و مولا اپنے دامن کے اندر ہمیں چھپا لیں گے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو ہر جگہ سرکار کی بات ہے، ہر جگہ سرکار کی گل ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، میدان محشر میں۔ اے رب کائنات، تو نے ہمیں رشتہ دار دیے، ماں باپ دیے، اولاد دی، بہن بھائی دیے، دیگر عزیز و اقارب عطا فرمائے۔ ان کے عطا کرنے پر، انہیں دینے پر ہم پر کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا محبوب جب دیا تو ہم پر احسان کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رب کائنات کا جواب یہ ہے اس بات پر کہ اے میرے بندو، جب تمہارا آخری وقت قریب آ جاتا ہے، تمہارے رشتہ دار یہ کہتے ہیں جلدی کرو، بیٹا کہتا ہے جلدی کرو، ابا جی کی لاش خراب ہو رہی ہے، اس کی ٹانگیں سیدھی کرو، اس کی آنکھیں بند کرو۔ رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی لے کر جاؤ، وقت بڑا نازک ہے، اس کو قبر میں پہنچاؤ۔ تمام رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن بھائی، اولاد تمہیں قبر میں اتار کر وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ میں نے ان پر احسان، ان کا احسان تم پر اس لیے نہیں کیا کہ یہ تمہیں تنہا قبر میں چھوڑ کر فوراً واپس لوٹ آتے ہیں، اور وہاں سے آگے جب قبر میں تم پہنچو گے تو اللہ کا محبوب کالی کملی والا تمہارا ساتھ نبھانے آ جائے گا۔ وہاں پر جہاں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا وہاں وہ آ جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، قبر 6 فٹ لمبی ہوتی ہے اور 4 فٹ چوڑی ہوتی ہے جی، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان، اندھیرا، تنہا قبر۔ باقر روان صاحب تو سانو نیندر آئی دی ہے تو میں قبر دا ذکر کر رہا صاحب، ذرا جاگ کے بیٹھو۔ اس تنہائی میں جہاں کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں،
وہاں پر اگر کالی کملی والا آ کر اپنا مکھڑا دکھائے تو بتاؤ کہ پھر اس غلام کی عید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں جی، ہاں جی، جی جی، ہاں جی۔ تو ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے، فرشتے کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ دنیا میں جو محفل نعت بپا کرے گا، نعت خانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے بارے میں سنے گا، واللیل کی زلفوں کے حوالے سنے گا، ان کے نقش و نگار سنے گا، ان کی تعریف و توصیف سنے گا، اسے تو یہ یاد ہوگا کہ دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں تذکرے ہوتے تھے۔ وہ جان لے گا اور کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، جو محفل میں آیا ہی نہیں، جس نے علماء کی بات سنی نہیں ہے، جس نے نعت خانوں کی نعت خانے سنی نہیں ہیں، وہ کیسے پہچانے گا؟ وہ تو پکارے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہوئے، کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ آنکھ کہتی ہے ایک بار انہیں دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے ایک بار انہیں دیکھا ہے، اور دل یہ کہتا ہے برسوں کی شناسائی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ یہ شناسائی انہیں حاصل ہوگی جو حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، جو ان کی نعتیں سنتے ہیں، جو علماء سے ان کی سوانح حیات کے تذکرے سنتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ یاد ہوگا، ان کی رہنمائی وہاں کی جائے گی، انہیں حضور کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جب کملی والا قبر میں جلوہ گر ہوگا، ان کا مکھڑا دکھایا جائے گا، وہ پکار اٹھے گا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گل ساری سرکار کی ہے، ہر جگہ سرکار کی ہے، ہاں جی، ادھر بھی اور ادھر بھی، اس دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، سب جگہ وہی کام آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محفلیں سجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سبق یاد ہو جائے، حضور کا مکھڑا یاد ہو جائے، حضور کے تذکرے یاد ہو جائیں، اور وہ قبر میں پہچان لیں یہی ہمارا آقا و مولا ہے۔ اور یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے، محفل نعت میں آنا چاہیے، اور نعت خانوں کو، علماء کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہیں اور قبر میں ان کے کام آ سکیں، کیونکہ قبر میں تو جانا ہے۔ میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں کام آئیں گے۔ میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ انبیاء سابقین اپنے امتیوں کی قبر میں حاضر ہوں، کہ کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے بارے میں ہے کہ وہ ہر قبر میں آئیں گے، جی، اپنا مکھڑا دکھائیں گے اور اپنے غلاموں کی مدد فرمائیں گے۔ جی، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ 70,000 انبیاء کرام نے مکہ المکرمہ میں جگہ خریدی۔ جگہ کیوں خریدی؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوگا، مکہ میں وہ پیدا ہوگا، اور اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم ان کی خدمت کریں گے، جو ہم نے عالم ربا میں وعدہ کیا ہے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اور اگر زندگی میں نہ بھی آئے، ہم فوت ہو گئے تو قبر میں ہوں گے، اور کبھی کبھی وہ اللہ کا محبوب ٹہلتا ہوا خرامہ خرامہ ہماری قبر کے اوپر سے گزرے گا نا، تو ہم نیچے سے اس کا دیدار کریں گے۔ اے گجرانوالہ کے باسیو، تمہیں ناز کرنا چاہیے اپنے حضور کی غلامی پر۔ 70,000 انبیاء کرام یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم قبر میں سے ان کا دیدار کریں گے،
وہ اوپر سے گزرنے والے محبوب کا قبر سے دیدار کریں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا محبوب ہماری قبر میں خود جلوہ گر ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس سے بڑی قسمت کوئی ہے کسی کی؟ ہاں جی، وہ مدینے سے چل کر تمہاری قبر میں آ جائے، تمہیں اپنا دیدار کرے، تمہاری ڈھارس بندھائے، اس 6 فٹ کی کوٹھڑی کے اندر 4 فٹ کی چوڑی، جس میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی مددگار نہیں، ادھر آ جائے وہ مدد کرے، تو پھر گل ساری سرکار کی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اس لیے ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، ان پر اپنی دولت نشاور کرنی چاہیے۔ آج عارف صاحب اور برادران نے یہ قیمتی سرمایہ خرچ کر کے آپ کے عشق کو جلا بخشی ہے۔ اس کی غرض و قاعد یہی تھی کہ آپ کو حضور کا سراپا یاد ہو جائے، آپ عشق میں سرشار ہو کر یہ چراغ قبر میں لے کر چلیں، ہاں جی، اور حضور کا جب مکھڑا دیکھیں تو پھر آپ کو گجرانوالہ کی محفل بھی یاد آ جائے، ہے جی، وہاں پر قبر میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ٹہلتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر، ایک پلاٹ میں، ایک جگہ پر کچھ اجنبی لوگ بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اور ان کے قیمتی اونٹ وہاں چر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے اور میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچو گے؟ جو مالک تھا اونٹ کا وہ کہنے لگا کہ پہلے تو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ بیچوں۔ کہا اچھا، قیمت طے ہوئی، آپ اونٹ لے کر چلے گئے، کہا کہ میں پیسے بھیجتا ہوں۔ وہ چلے گئے اونٹ لے کر۔ ایک آدمی کہنے لگا ان میں سے، وہ جو اونٹ کا مالک تھا، اس کو، بھائی عجیب آدمی ہو، اتنا قیمتی اونٹ تم نے ادھار پر دے دیا ہے، اس بندے کے تم واقف بھی نہیں ہو، ہے کون ہے، لیکن وہ اونٹ لے کر چلا گیا، پتہ نہیں اب واپس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، پیسے بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا آ کر۔ وہ کہنے لگا واقعی میں تو اس کے حسن میں اتنا محو ہوا تھا، اس کے جلووں میں اتنا محو ہوا تھا کہ مجھے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ تو اجنبی آدمی ہے، تو اس کے حوالے میں نے اونٹ کر دیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا واقعی یار اس کے جلوے کیسے تھے، جب وہ بات کر رہا تھا تو اس کے دانتوں سے چمک نکل رہی تھی، روشنی نکل رہی تھی۔ تیسرا کہنا لگا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ جب وہ سر ہلاتا تھا تو اس کی زلفوں سے خوشبو کے ہلے نکلتے تھے، ہلے۔ جی، چوتھے نے کہا ٹھیک ہے، ساری باتیں بہتر ہیں، اس کا مکھڑا بڑا اچھا تھا، زلفوں سے خوشبو آتی تھی، دانتوں سے چمک نکلتی تھی، لیکن اونٹ تو لے گیا، تم نے اونٹ اس کے حوالے کر دیے، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا کون اس کی ضمانت دے گا؟ جب یہ بات اس نے کی نا تو خیمے کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، میں اس کی ضامنہ ہوں، اس کی قیمت کی میں ضامنہ ہوں۔ وہ جو اونٹ کا مالک تھا یہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، تم اس کو جانتی ہو کہ اس کی ضمانت دے رہی ہو تم؟ اس نے کہا نہیں، میں نے بھی آج پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے، تم باہر دیکھ رہے تھے، میں خیمے کی اوٹ سے اندر سے دیکھ رہی تھی، اور میں اس لیے ضمانت دے رہی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کے حسن کی جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا نا، یہ وہ تذکرے کر رہے ہیں۔ آپ تو سنتے رہتے ہیں جی، آپ تو والضحیٰ کے مکھڑے کی باتیں سنتے ہیں، واللیل کی زلف کی باتیں سنتے ہیں،
یہ نقشے یہ آپ کو یاد کرا دیے گئے ہیں، آپ کو یہ نعت خوان آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں جی جی ہاں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضور نے اپنے چند صحابیوں کو بھیجا، جاؤ جا کر اس کی یہ قیمت دے آؤ اونٹ کی۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ میرے آقا مولا نے تمہارے لیے تمہاری ضیافت کے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہیں، یہ تناول کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، کون ہمارا اونٹ لے کر گیا ہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ جو کھجوروں کا جوڑ ہے اس کے پیچھے اس کا شہر ہے مدینہ، ادھر وہ قیام کرتے ہیں۔ وہ مالک کہنے لگا کھجوریں بھی رہنے دو، پیسے پہ بھی رہنے دو، ہمیں لے جاؤ ساتھ کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں، ہاں جی ہمیں پھر لے جاؤ اس کے پاس۔ وہ لے کر گئے، وہ عورت بھی اس نے بھی کپڑا لپیٹا اور ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر ہی کھڑے تھے، جو ہی دیکھا تو عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی میں نہیں کہتی تھی کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، دیکھو نا یہ کیسا چہرہ ہے، چمکتا ہوا چہرہ، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اگر اس طرح کے تذکرے تمہارے سامنے حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کے بیان کیے جائیں کہ ان کی زلفوں سے حلے نکلتے ہیں خوشبو کے، اور ان کے دانتوں سے چمک نکلتی ہے، اور ان کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، تو یہ باتیں پیار و محبت کی ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ اس مشکل وقت میں اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر جہاں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، کوئی دروازہ نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں پھر اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوگا اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج کے دور میں یہ محفل میلاد اور محفل نعت منعقد کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد کریں، تاکہ کل قبر کے اندر جب ان کے بارے میں یہ سوال ہو ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، تو وہ نعر اور نقشہ تمہیں یاد ہو اور تم پکار اٹھو وہ رسول اللہ، یہ ہمارے آقا مولا ہے۔ تو یہی آج کی اس تقریب شہید کا عنوان تھا کہ گل ساری سرکار دی ہے جی، ادھر بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی ہر جگہ حضور کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی، ہے جی جی۔ یہ میدان محشر بپا ہی اس لیے ہوگا، حضور کی وہاں بھی شان دکھائی جائے گی، قبر میں بھی شان دکھائی جائے گی، اور دنیا میں بھی دکھائی جا رہی ہے کہ ہر جگہ آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی لگن اور محبت عطا فرمائے، اور آپ کا حلیہ مبارک ہمارے دل و جاں میں بس جائے، تاکہ جب قبر میں ہم جائیں تو سوالین نکیرین بھی ہمارے لیے آسان ہوں، اور پھر حضور کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو، اور ہم دنیا میں جس طرح سرخرو ہیں اس طرح قبر میں بھی سرخرو ہو جائیں، اور میدان محشر میں بھی حضور کے جھنڈے کا سایہ ہمیں مل جائے، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر مل جائے، اور آپ کے جھنڈے کا سایہ بھی ہمیں مل جائے، اور شفاعت بھی ہمارا مقدر بن جائے۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر سلام ہوگا جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ
ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کھڑے ہو جائیں درود السلام کے لیے اور دو تین مصرے.